ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے سینٹ اجلاس کی جانب، جہاں وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے۔ اگر آپ ایک ہولوکاسٹ، اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی 6 ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے، 4 ملین یا 3 ملین مارے گئے تھے، اس کے اوپر 4 یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں، تو ادھر تو فریڈم آف ایکسپریشن چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ میرا یہ اوپینین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی، جس طرح ان کو ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچتی ہے یہودیوں کو، تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا فیلئر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے OIC پہ جانا چاہیے۔ ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا میں اتنا بڑا کنسنسس بن چکا ہے، وہ اس کا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوگا۔ مسلمان دنیا کو پہلے ایک ہو، ایک چیز پہ اکٹھے ہوں، اور پھر وہ ان کو کنوے کریں کہ یہ اس کا ہمیں کتنی تکلیف ہے۔ ان کے 6 ملین لوگ مرے ہیں، ان کو تکلیف ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ میں جی آج سینٹ میں اس لیے آیا کہ میری یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم اپنی سینٹ کو اور اپنی پارلیمنٹ کو ایک اس لیول پہ لے کے جائیں، اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں، کیونکہ گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا۔ تو میں آج اس لیے آیا تھا یہ اپنے سینیٹرز کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، میں پوری کوشش کروں گا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کوسچن ٹائم، پرائم منسٹر کا کوسچن ٹائم کریں گے ہر 2 ہفتے میں، اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا، اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا، کیونکہ جو ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا احتساب کر سکے، اور احتساب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ۔ تو انشاءاللہ میں اپنے یہاں بھی آؤں گا، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ رولز بنائیں اس کے لیے، کوسچن ٹائم کے لیے، اور ہم نے یہ ایک نئی ٹریڈیشن شروع کریں گے۔ میں جی آج صرف اس اپنے سینیٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو اس چیز کے اوپر آج کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، ہمارے آج 28,000 ارب ہماری ٹوٹل قرضہ چڑھ چکا ہے۔ ہم اب قرضے لے رہے ہیں، قرضوں کے اوپر سود واپس کرنے پہ، اور ہماری جو ابھی ہمارے سینیٹر نے پیچھے بتایا، بات بھی کی کہ ہم جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ ہیں، یعنی کہ ہمارے جو انسانوں کا حال ہے، وہ برِ صغیر میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ اور یہ جو میں آسٹیرٹی ڈرائیو شروع کیا، میں صرف اپنی سینٹ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے؟ اس کے پیچھے تھنکنگ ایک ہے قرآن کی آیت، جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ جو کرائسس کے اندر آج پاکستان ہے، اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا، اور حالت تب بدلی جائے گی جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہو، 23% بچے کی میل نیوٹریشن ہو، 2.25 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہوں، ہم نہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، نہ سے خوراک دے سکیں، وہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ جب تک اپنے آپ سے یہ شروع نہیں کریں گے، احساس نہیں لوگوں کو دلوائیں گے کہ جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ رولنگ ایلیٹ جو ہو، جو بھی صاحب اقتدار ہو، وہ اپنی مثال سے عوام کو قدر دلوائیں کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا، وہ ہمارے شاہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے، وہ ہے ان لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، جو ہم نے جب غلامی کی تھی تو یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، اگر آپ ان کے ملک پہ جا کے دیکھیں آج بھی، تو جب ان کی بادشاہت گئی،
ان کی پارلیمنٹ, ان کی ڈیموکریسی آئی تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کے پیسے کی قدر کی. تو وہاں جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لائف سٹائل دیکھیں اور جو ان کا لائف سٹائل تھا ادھر اس ہندوستان میں, وہ غلاموں کے لیے تھا. اور ہمارا یہ جو کلونیل جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور چینج ایسے ہوگا جب ہم, جو کہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہم کاسٹ کٹنگ کریں گے, ہم اہمیت دیں گے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے شاہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی مثال سے, یہ جو ہم نے ساری کوشش کی ہے کہ اب یہ جو اتنی گاڑیاں ہیں پرائم منسٹر ہاؤس, ان کی انشاءاللہ آکشن کریں گے, اور جو بھی سارے گورنمنٹ اپنے وزیر, ہم سارے کاسٹ کٹنگ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ تو ہماری تھوڑی سی ہوگی, لیکن ایک پیغام جائے گا سارے ملک میں, اور سب سے زیادہ پیغام جائے گا پاکستان کے ٹیکس پیئر کو. وہ ملک جو دنیا میں 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے, پاکستان, میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں اس ملک میں چیریٹی کا, وہ ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. وہ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا بھی عوام کا بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ حکومت ہے وہ ہماری نہیں ہے, کیونکہ وہ انگریزوں کے دور سے وہ حکومت کو اپنی نہیں سمجھتے تھے. تو وہ جب تک عوام حکومت کو اپنا نہیں سمجھے گی وہ پیسے ٹیکس نہیں دیں گے. جتنی بھی ٹیکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دینا چاہے, آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. اور عوام ٹیکس تب دے گی جب ان کو احساس ہو کہ ان کے ٹیکس سے ان کی بہتری ہو رہی ہے. تو یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس میں ایک ملک میں فضا بنا رہے ہیں, اور فضا یہ بنا رہے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک قرضہ چڑھ جاتا ہے, ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے, تو ہر گھر پہلی چیز کرتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے یہ ایک طرف ہم اپنے اب خرچے کم کریں گے, کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا, جو پیسہ باہر جاتا ہے پاکستان سے, اس کے اوپر پوری فوکس کر رہے ہیں. دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, FBR کی ریفارمز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دونوں ہاؤسز کے کہ ہم کس طرح زیادہ ٹیکس کلیکشن کریں گے. لوگوں کو پہلے احساس دلوا رہے ہیں, ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیکس انشاءاللہ عوام پہ خرچ کریں گے, بڑے بڑے ایوانوں پہ نہیں خرچ کریں گے. اور جو ہم اتنا سود دے رہے ہیں یہ جو قرضوں کے اوپر, ہمارے پاس اتنی زیادہ, ہم پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں پراپرٹیز پڑی ہیں, ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. ایک طرف ہم سود دے رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس یہ پراپرٹیز ہیں بڑی بڑی جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینیفٹ, قرضے اتارنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کو, جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے, ان کے لیے گورننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں, وہ پیسہ لے کے آئیں, وہ بزنسز یہاں کریں. جب تک وہ وہاں سے پیسہ نہیں آتا اوور سے, ہم انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کرتے انویسٹمنٹ کے لیے, تو ہم یہ اس ٹریپ سے اس وقت نکل نہیں. ہم کلاسک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں کہ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پورا 1 ہفتے تک پلان رکھیں گے, اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ریونیو جنریٹ کریں اپنے ملک سے, وہ ادارے مضبوط کریں جو دونوں چیزیں ہمیں انیبل کریں, اور انشاءاللہ ہمارے سے زیادہ مشکل سچویشن سے دنیا نکل چکی ہے. ہمارے ایسے ملک تھے جو تباہ ہو چکے تھے, 10-10, 5-5 سال میں کھڑے ہو گئے, اور وہ کھڑے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بیسک پرنسپل یہ کہ اپنے خرچے کم کیے, اپنی آمدنی بڑھائی. اور انشاءاللہ میں اپنی سینٹ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سچویشن سے نکلیں گے, ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے. ہم جب بات کرتے ہیں فارن پالیسی کی, مجھے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز انشاءاللہ یہ باہر دورے تب ہم کریں گے جب ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے. جب تک ہم یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارا یہ بڑا ایک تاریخ نکل چکی ہے قرضے پہ اور امداد کے اوپر گزارا کرنے کا, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں قرضوں پہ گزارا کرتی ہیں وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی ہیں, اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتی ہیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو جی.